إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمین۔ آپ رستے میں بیٹھ کے سامنے آ جاتا ہوں، یہ جو صفیں ہیں صفوں کا اجر برابر نہیں ہے، سب سے زیادہ اجر پہلی صف میں ہے، اور پہلی صف میں جگہ نہ ہو تو پھر دوسری صف میں، اور پھر تیسری صف میں، اور پہلی صف اور دوسری صف کے اجر میں 10 نمازوں کا فرق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں تب تک خیر باقی رہے گی جب تک پہلی صف اور اذان کی لالچ ان میں باقی رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس قدم سے زیادہ عظمت والا قدم اللہ کے نزدیک، اس قدم سے زیادہ قیمتی قدم کوئی نہیں دیکھا کہ جو صف کو پورا کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ صف میں کوئی کمی ہو گئی، آگے جگہ نظر آ رہی ہے تو نماز میں بھی آدمی پاؤں گھسیٹ کے اگلی صف کو پورا کرے۔ جگہ زیادہ دے کے بکھر کے بیٹھ جانا یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں صفوں کی عظمت کا جو ہے وہ احساس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعے کے بارے میں، من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يلغ، جو بندہ غسل کرے اور خوب غسل کرے، جلدی نکلے اور جلدی پہنچے، امام کے قریب بیٹھے، یعنی اجر کا جو ریٹ لگایا جائے گا وہ امام سے قرب کا لگایا جائے گا، امام کے قریب بیٹھے اور کوئی لغو بات نہ کرے۔ اور لغو بات یہ ہے کہ دوسرے سے یہ بھی نہ کہے کہ یہ مت کرو۔ من قال لصاحبہ انصت والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا اور کسی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رہ، فقد لغا، اس نے بھی لغو کام کیا، ومن لغا فلیس لہ الجمعہ، اور جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ تو ادا ہو گیا، اجر کوئی نہیں دیا گیا۔ یعنی پوچھا نہیں جائے گا کہ جمعہ کیوں نہیں پڑھا، لیکن اجر بھی جمعے کا نہیں دیا جائے گا اس بندے نے
وہ پیج ہی بند کر دیے. تو اس بندے کے جو یہ سارے کام کرے، امام سے قریب ہو کے بیٹھے، اللہ جو ہے وہ بات نہ کرے، اس کے ہر قدم پر 1 سال بكل خطوة يخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها، 1 سال کے روزوں کا اجر اور اس کی نمازوں کا اجر. ہم نے عرض کیا تھا کہ دل انسان کے اندر ہے اور ایک ہی دل ہے، سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو کوئی نہیں کہ سی میں ایک کو رکھ لیا اور ڈی میں دوسرے کو رکھ لیا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے سینے کے خلا میں اللہ پاک نے 2 دل نہیں رکھے، ایک ہی دل. اور اس دل تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، 2 دروازے ہیں، سماعت اور بصارت. یہ ڈیٹا کلیکشن ٹولز ہیں. قلب جو ہے وہ پروسیسر ہے، وہ ریزلٹ نکالتا ہے. اب یہی 2 دروازے ہیں جن سے دنیا بھی اندر جاتی ہے، اور یہی 2 دروازے ہیں جن سے اللہ بھی اندر جاتا ہے. ہمیں یہ جو ایڈز دکھائی جاتی ہیں مختلف قسم کی، وہ ہمارے دل میں جانے کے لیے ہوتی ہیں. ہم ان سے محبت کریں اور پھر اس کی قیمت دیں. اسی طرح اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ میری ایڈز بھی دیکھو. یہ تو 14 انچ کی اسکرین ہوگی، 24 انچ کی ہوگی، 42 انچ کی ہوگی. اللہ پاک نے زمین و آسمان کو وہ اسکرین بنا دیا ہے. آنکھیں اٹھاؤ دیکھو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھ. هل تری من فطور، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. زمین میں ہم نے نشانیاں بکھیر دی اپنی، سائنس کہ میں ہوں، اور تمہارے اپنے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون. بصیرت سے کام نہیں لیتے، دیکھتے نہیں ہو تم. تو یہ 2 دروازے ہیں جن سے دنیا نے بھی اندر جانا ہے، دل نے بھی، اللہ نے بھی اندر جانا ہے. اب اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے کام نظر آتے ہیں. اور اس کی موجودگی ہم اس کے کاموں سے اس کا تعین کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ الیکٹران نظر نہیں آتے، الیکٹران کا کام نظر آتا ہے. لائٹ جلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بجلی ہے. ہمارے پاس سوائے لائٹ کے جلنے کے ثبوت کوئی نہیں ہے کہ پکڑ کے سامنے کھڑا کر دیں، فوٹو لے کے دکھائیں ہم الیکٹرانز کا کہ یہ ہے. لائٹ ہے تو آپ کی لائٹ جل رہی ہے، بجلی ہے. اس کے بعد بھی کوئی ثبوت مانگتا ہے؟ بچے سے بھی آپ کہیں کہ بجلی ہے تو وہ فوراً بلب کی طرف دیتا ہے. اتنے سارے کام دیکھ کے تمہیں اللہ نظر نہیں آتا، اور وہ کھول کھول کے نقشے بیان کرتا ہے. تمہارا اندر کھولتا ہے، میں نے تمہیں کیسے بنایا، 3 اندھیروں کے اندر کیسے بنایا، تم دیکھتے نہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. افلم يسيروا في الارض، یہ زمین میں جاتے نہیں، سیر نہیں کرتے. ہم سیر تو کرتے ہیں لیکن ہم اس مقصد سے سیر نہیں کرتے جس سے ہمارا ہر قدم عبادت بن جائے، ہمارا دیکھنا عبادت بن جائے، اس دیکھے ہوئے کو سوچنا عبادت بن جائے. اس دیکھے ہوئے کو سوچنا، جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے کہ جو اللہ پاک کی نشانیوں پر غور کرتا ہے اس کی 1 ساعت 70 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. وہ سوچ کا ایک لمحہ. ہم جاتے ہیں پکنک کے لیے، سامان ٹکوں کا ساتھ لے جاتے ہیں، چولہا ساتھ ہوتا، سب کچھ ہوتا، خدا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا.
جب بھی نکلو ایک مقصد لے کر نکلو، کوئی چیز دیکھ کے اسے نتیجہ نکالو. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تاکہ ان کے دل عقل سے کام لیں، دل عقل سے کام لیں، دل تعقل کریں. او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان کام کرنا شروع کر دیں. فإنها لا تعمى الابصار، دل کا اور کانوں کا ذکر کرنے کے بعد آنکھوں کا ذکر کیا، فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں. اندھا پن وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غزوہ تبوک کے خطبے میں فرمایا کہ بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن، اس لیے کہ آنکھوں کے اندھا پن جو ہے اس کا اجر ملتا ہے. جس بندے کی آنکھیں اللہ پاک لے لیتا ہے نا، اس کو اجر دیتا ہے. نعمت چھینی ہے نا، اس کا اجر دیتا ہے اس کو. لیکن دل کے اندھے کو عذاب دیتا ہے. تو یہ دل کے دو دروازے ہیں، سماعت اور بصارت. ان سے بندہ، آپ دیکھیں ہم جب سوئے ہوتے ہیں، کوئی آ کے دروازہ کھولتا ہے یا باہر سے بیل دیتا ہے یا فون آتا ہے، تو سب سے پہلے ہماری سماعت کام کرتی ہے. یہ پھر باقی نظام کو جگاتی ہے، پھر آنکھیں کھلتی ہیں، پھر عقل جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو بیل بجی تھی یہ دروازے کی ہے یا فون کی ہے یا الارم بجا ہے. اور اگر یہ بندہ اندر آیا تو یہ کون ہے؟ میری ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے. اسی طرح ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس نصیحت سے کام وہی لے سکتا ہے جس کے اندر دل ہو، دل اندر ہو، صرف بلڈ پمپنگ مشین نہ ہو، قلب ہو اندر. ہمارے دوست ہیں، ان کے یہاں ہم گئے، بیمار تھے تعزیت کے لیے، تو ان کے یہاں کمپیوٹر پڑا ہوا تھا، سی پی یو. اندر ان کے بیٹے نے سارا سسٹم نکال کے کبوتر رکھے ہوئے تھے. ایسا نہ ہو، دل ہو. اور وہ دل ایکٹیو ہو، زندہ ہو، ڈیڈ بیٹری کی طرح نہ ہو. اور جو بات سنے وہ ٹھیک طریقے سے پروسیس کرے. دیکھ کر اور سن کر. زبان تو پھر اس کا تذکرہ کرتی ہے نا. جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ بلی کی میاؤں سنے گا تو پروسیس کرے گا اور کہے گا یہ بلی ہے، کتا نہیں. اسے فرق پتہ ہے بلی اور کتے کی آواز. جو دیکھ سکتا ہے لیکن بہرا ہے، وہ دیکھے گا اور آنکھیں اس تصویر کو پروسیس کریں گی اور اس کی زبان بولے گی کہ یہ بلی ہے. اگر دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی لیے منافقوں کے یہ کہہ دینے کے باوجود نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ پاک نے فرمایا واللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹ بولتے. کیوں؟ فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ پاک کو پتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا دل نہیں کہہ رہا کہ آپ اللہ کے رسول، زبان کہہ رہی، زبان جھوٹی. یہ دل کے دو دروازے ہیں بھائی صاحب.
انہی کے ذریعے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور پھر اللہ سے محبت کرنی ہے، وہ محبت دل میں جاگزین ہونی ہے، اور پھر زبان نے اعلان کرنا ہے کہ آپ نے اس کو مان لیا ہے۔ محبت کے ساتھ ماننا ہے، ڈنڈے کے زور پر نہیں ماننا۔ ہم میں سے اکثریت ڈنڈے کے زور پر مانتی ہے، عبادت بھی ہم اکثر و بیشتر ڈنڈے کے زور پر کرتے۔ وہ کسی نے کہا تھا، کوئی چودھری صاحب تھے تو وہ ٹہل رہے تھے بننے 12 بور بندوق تھی ان کے پاس، اور ان کے ہاری کام کر رہے تھے۔ تو کوئی بندہ وہاں سے گزرا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اس نے کہا جی یہ آپ کے جو ہاری ہیں یہ کیسے؟ اس نے کہا انتہائی دیانتدار اور محنتی۔ اس نے کہا پھر یہ 12 بور کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ان کو دیانتدار اور محنتی رکھنے کے لیے۔ اکثر و بیشتر ہم ڈنڈے کے زور پر نماز پڑھتے ہیں، جو پڑھتے بھی ہیں وہ ڈنڈے کے زور پر پڑھتے ہیں، اور جب ڈنڈے کے زور پر پڑھ لیتے ہیں پھر احسان بھی جتلاتے ہیں۔ اگر ہم محبت سے پڑھیں تو ہم اللہ کے احسان مند ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر آنے دیا ہے، ہم اس کی مجبوری نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ وہ معمولی کوئی شیخ ہو، کسی کو اپنی مجلس میں آنے دے، ملے نہ ملے، اس کی مجلس سے ہو کے آ جائیں تو بندے ہر جگہ جہاں بھی بات شروع کرتا ہے تو وہیں سے تذکرہ شروع کرتا ہے، ابھی صاحب میں فلاں شیخ صاحب کی مجلس سے آ رہا ہوں۔ کبھی خدا کی عظمت کو سمجھا تو؟ کبھی تمہاری گردن تنی مسجد سے نکلے تو فخر محسوس ہوا کہ اللہ سے ملاقات ہو؟ اللہ سے ہوتی نہیں ملاقات، تو فخر کہاں سے آئے گا؟ اطمینان اور سکون کہاں سے آئے گا؟ مسائل کتنے ہیں ہمارے، کتنی پریشانیاں، کتنا ڈپریشن ہے، کتنی فرسٹریشن ہے، اس کا حل کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ہمیں اطمینان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نام اللہ کے تذکرے کرتے ہیں نہ اللہ کے تذکرے سنتے ہیں، اور یہ محبت کی 2 لازمی شرطیں ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے، یا تو بندہ اس کا ذکر کر کے سکون محسوس کرتا ہے یا اس کا ذکر سن کے سکون محسوس کرتا ہے۔ اب جو شخص اللہ کو اپنا محبوب بنائے گا، یہ پہلا سٹیپ ہے اللہ کو معبود بنانے کا۔ وہ جو جبر کا سجدہ ہے نا، اس میں برکت کوئی نہیں ہوتی۔ وہ جو کسی نے کہا کہ ہو مبارک تمہیں سر جھکانا، پھر بھی اتنی گزارش کروں گا، دل جھکانا بھی لازم ہے زاہد، سر جھکانا ہی سجدہ نہیں۔ دل اور ماتھے کے جھکاؤ کا کمبینیشن ہونا چاہیے، ماتھے کے ساتھ دل بھی جھکنا چاہیے۔ ماتھا مٹی پہ لگے تو دل بھی مٹی ہو جانا چاہیے، اس میں میں نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہے، وہ میں ہے تو مکے جا کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حرم بے شک بتوں سے خالی ہو، تو بت دل میں لیے طواف کر رہا ہے۔ بلے شاہ نے کہا مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 حج کر آئیے، گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 گوتے کھائیے۔ گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 پنڈ پڑھ آئیے۔ بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں میں نو دلوں گوائی۔ تجھے ماتھا ٹکوایا گیا تھا، لکیریں نکلوائی گئی تھیں کہ تیری میں ختم ہو۔ آپ کا بیٹا جب نافرمانی کرتا ہے، اکڑتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یا ٹیچر کے سامنے جب اسٹوڈنٹ کرتا ہے تو ٹیچر کیا کرتا ہے؟ ناک سے لکیریں نکالو، اس کی میں مارتا ہے نا۔ وہ انہوں نے کہا کانو کڑنا ہے تو نک نہ لکیراں، وہ دل دی لکیر کڈ لے۔ دل کبھی لکیر نہیں نکالتا، وہ اس کے اندر وہ میں نے چودھری ڈار بٹ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ جب وہ نہیں مرتا تو مزاحمت تو وہ کرتا ہے نا اللہ کے حکم کی۔
اس کو تو ذبح کیا نہیں آپ نے. فار دا ٹائم بینگ ہم جب ماتھا رکھتے ہیں تو ہم اس کا شارٹ کٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. پروگرام انسٹالڈ ہے، اس کو ہم ان انسٹال نہیں کیا. وہ میں اندر ہے، ہمارے سی ڈی ڈرائیو میں رکھی ہوئی ہے. اس کو اگر ہم تو جب ہم یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، اپنے اوپر نظر مارتے ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں اندھا دیکھ کے دو آنکھوں پر کبھی اللہ کا شکر ہم نے ادا کیا؟ لنگڑے کو دیکھ کر کبھی اپنی دو ٹانگوں پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ اسپتال جائیں ذرا وزٹ کیا کریں. ایک تو اجر ملے گا، جو کسی بیمار کی تعزیت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتہ اگر صبح گیا تو شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتا، اور شام کو گیا تو صبح تک کرتا. ایک تو فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے، دوسرا ان کو دیکھ کے آپ کو نعمتوں کا احساس ہوگا کہ ہم کیا خزانہ لیے پھرتے، اور کتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ پاک کتنا درگزر کرتا ہے. پھر پیار پیدا ہوتا ہے. اس پیار میں ایمان گندتا ہے. اسی لیے ایمان کے دو اجزاء گنوائے گئے نا، غایت الحب، غایت الحب، ایکسٹریم لو، جس کے بعد محبت کا کوئی تصور باقی نہ رہے. بیٹا ہے تو بیٹا لٹا دیا کہ نہیں لٹا دیا، اور باپ چھوڑ کے آئے کہ تھے کہ نہیں چھوڑ کے آئے تھے. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے، اپنا باپ اپنے ہاتھ سے قتل کیا غزوہ بدر میں. اس بندے نے اس قبائلی نظام میں کتنا ایمان تھا جس نے تلوار اٹھا دی باپ پر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا جو غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ تھا، بعد میں جب مسلمان ہو گیا تو کہنے لگا ابا آپ میرے سامنے آ گئے تھے لیکن میں نے تلوار ہٹا لی. فرمایا بیٹا یہی تیرے اور میرے ایمان میں فرق تھا، اگر تم میرے سامنے آ جاتے میں کبھی نہ ہٹاتا. غایت الحب مع غایت الذل والخشوع، ایکسٹریم نتھنگ لیس، ذل، خشوع، مر جانا، مٹ جانا، مک جانا، ختم ہو جانا، یہ محبت کی نشانی ہے. محبوب کے سامنے ریزسٹنس کوئی نہیں ہوتی، وہ جو چاہتا ہے وہ کیا جاتا. تو یہ جو ذل اور خشوع ہے، یہ جو جھکاؤ ہے، یہ محبت کا نتیجہ ہو تو ایمان بنتا ہے. ڈنڈے کا نتیجہ ہو تو ایمان نہیں بنتا، رد کر دیا جاتا ہے. چاہے بندہ محمد الرسول اللہ امام المرسلین خاتم النبیین کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے اور ان کے پیچھے نماز پڑھے اور پہلی صف میں پڑھے اور مسجد نبوی میں پڑھے اور ریاض الجنہ میں پڑھے، اگر ڈنڈے کے ڈر سے ایمان ہے تو اللہ قسم کھا کے کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. عبداللہ ابن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ ایمان لایا تھا نا. کہیں نہیں لکھا کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز رہ جاتی تھی. اس کو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے بیچارے کو کتنی تکلیف سے آنا پڑتا تھا، جیسے بستہ بے کا بندہ تھانے میں حاضری دینے جاتا ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو ٹیکس سمجھ کے دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو مشقت سمجھ کے پڑھتے ہیں. غایت الحب والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ محبت کیسے آئے گی؟ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ کو سنا ہے. یا کسی کو دیکھ کر محبت ہوتی ہے یا کسی کی آواز سن کے محبت ہوتی ہے. اور یہ دونوں کام اللہ سے ہم نہیں ہو سکے، ہمارے انٹریکشن ہوئے نہیں ہمارے.
کہا اللہ کے کام دیکھو، اللہ کا کلام سنو۔ اللہ کے کام دیکھو اور اللہ کا کلام سنو۔ اللہ کا کلام ڈرائیور ہے جو اس دیکھے ہوئے کو کھولے گا۔ اگر یہ نہ ہو، بے شک کلمہ پڑھتا رہے بندہ، لیکن بات اپنی میں کی مانے، بات اپنی خواہش کی مانے، خواہش نفس جسے کہتے ہیں۔ انگلش میں دو لفظ ہیں، ایک ہے وش، ایک ہے ڈیزائر۔ ڈیزائر جو ہے یہ انسانوں اور حیوانات میں کامن ہوتی ہے۔ مثلا بھوک، ڈیزائر ٹو فوڈ از کامن۔ بھوک لگی ہے، گائے کو بھی لگتی ہے، بھینس کو بھی لگتی ہے، انسان کو بھی لگتی ہے۔ لیکن اب یہ جو ڈیزائر ہے یہ وش میں کب کہاں تبدیل ہوتی ہے کہ بھوک تو لگی ہے لیکن آج یار ہم نے تکے کھانے ہیں، آج مشکل لینا ہے، ہم نے آج بریانی کھانی ہے۔ یہاں سے وش شروع ہو جاتی ہے اور یہی بیڑا غرق کرتی ہے۔ ڈیزائر تک بات ہو تو یہ نیچرل چیز ہے، کھانا بندے نے۔ گھر بنانا ڈیزائر ہے، چڑیا کے اندر بھی ہے، چیونٹی کے اندر بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے، نیچرل ہے، فطری ہے، اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ لیکن اٹالین ٹائلیں لا کے لگانی ہیں، گاس بھی اٹلی سے امپورٹ کرنی ہے سین میں لگانے کے لیے، فلاں قسم کا سنگ مرمر ہونا چاہیے، کچن امریکن ہونا چاہیے۔ یہ وشز ہیں، یہاں بربادی شروع ہو جاتی۔ تو ہماری وش کو چینلائز کیا گیا نبی کی سنتوں کے ساتھ۔ اس کو کنٹرول کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ساری ضرورتیں نبی نے پوری کی ہیں، شادیاں بھی کی ہیں، بیٹیاں بھی بیائی ہیں، ماتم بھی بھگتائے ہیں، گھر بھی بنائے ہیں، زندگی گزار کے گئے ہیں۔ دیکھو کیسے گزاری۔ اب وہ بندہ، یعنی یہ جو دو دروازے ہیں، سماعت اور بصارت، جن کے ذریعے، جن سے ہم کام لیں تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور جب آنکھیں اور کان اللہ کی تلاش میں ہوتے ہیں تو وہ رستہ القاء کر دیتا ہے۔ جب توبہ کی ارج آدم علیہ السلام کے اندر تھی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو اللہ پاک نے ان کے ٹورنٹ کو پھر ایکٹیو کر دیا، ڈاؤن لوڈ کیا انہوں نے توبہ کے الفاظ کو اللہ کے یہاں سے۔ انہیں آتے نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا، پہلا گناہ تھا، پتہ ہی نہیں تھا کیسے معافی مانگو، پہلا انٹریکشن تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میری تلاش میں نکل پڑتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنا در دکھا دیتے ہیں۔ کیسے؟ ان کی نظروں کو سکیننگ کی صلاحیت، وہ پیچھے چیز کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہے۔ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے معصوم بہاروں میں تجھے دیکھا ہے، میں نے پرنور ستاروں میں تجھے دیکھا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی کی قسم میں نے اشکوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا ہے۔ رونے والوں کے آنسوؤں میں انہیں رب نظر آتا ہے، جس طرف نظر اٹھتی ہے سبحان اللہ منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت نہ رہے، چیزیں رب کی طرف اشارے نہ کریں، تو وہ دل، وہ سماعت، وہ بصارت اللہ کی طرف سے اس کو سیل کر دیا جاتا۔
کہ یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے. پھر ان چیزوں سے جو بھی حاصل ہوتا ہے ان دو دروازوں سے، اس سماعت اور اس بصارت سے، وہ گمراہی میں اضافہ کرتا ہے. بڑی پیاری بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. یہ ہوا وہ وش ہے. اے نبی، آپ نے اس شخص کا حال دیکھا ہے کہ جس نے بنا رکھا ہے اپنا الہ اپنی خواہش کو، وہ اس سے کمانڈ لیتا ہے، خواہش جو کہتی ہے کرتا ہے، اس خواہش پہ ہمارا کنسنٹ نہیں لیتا، میری اجازت نہیں لیتا، میری حدوں کو نہیں دیکھتا، میرے نبی سے نہیں پوچھتا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. اس کا علم اس کے گمراہی میں اضافہ کر رہا ہے. جس بندے کی خواہش اس کا خدا ہو، اور جب انسان خدا سے کا انکار کر دیتا ہے اور اس کی حدود سے نکل جاتا ہے اور وحی کو چھوڑ دیتا ہے اور انبیاء کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کس نتیجے پر پہنچتا ہے اور اسے پہنچنا چاہیے. وہ کہاں سے احکامات لیتا ہے؟ وہ اپنے جذبات سے لیتا ہے، اپنی خواہشات سے لیتا ہے. جو خواہش کہتی ہے وہ کر گزرتا. میں ایک فلسفی کا قول کوٹ کر رہا ہوں جس میں آپ کو واضح تصویر نظر آ جائے گی کہ جب بندہ وحی الہی کی حدوں کو توڑ دیتا ہے، اس سے رشتہ توڑ دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، پریکٹیکلی بظاہر وہ مانتا بھی ہو اس لیے کہ ایک معاشرے میں اسے رہنا ہے، تو پھر وہ کمانڈ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ فرائیڈ مین ہے، ڈاکٹر فرائیڈ مین کہتے ہیں ریزن از اینڈ آٹ اونلی ٹو بی دا سلیو آف دا پیشنس. اللہ کو چھوڑ دینے کے بعد آپ کسی ان سین ہستی کو نہ مانیں تو پھر عقل جو ہے، عقل ہوتی ہے اور اس کو ہونا چاہیے. اینڈ ought ٹو بی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عقل ہوتی ہے اور عقل کو ہونا چاہیے. غلام اپنے جذبات کا، عقل کہاں سے کمانڈ لے گی؟ یا تو اللہ سے پوچھے گی میں کیا کروں اس پہ، اور اللہ پاک کہے گا صبر کر. یا وہ اللہ سے نہیں پوچھے گا، اپنے چودھری پن سے پوچھے گا، اپنے قبائلی خون سے پوچھے گا کہ ایک بنگش کو، خٹک کو کیا کرنا چاہیے، اس پر ایک راجپوت کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے. ہاں، ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے یہ نہیں پوچھے گا. ریزن از اینڈ ought only to be the slave of the passions and can never pretend to any other office. کبھی آپ دیکھیں عقل کو کبھی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جذبات کے علاوہ کسی اور آفس سے احکامات لے. And never pretend to. یعنی کبھی اسے یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے علاوہ کسی اور آفس سے وہ احکامات لیں. And can never pretend to any other office than to serve and obey them. خدمت کرو ان جذبات کی، ان کی اطاعت کرو، جو جذبات کہتے ہیں وہ کر گزرو. یہ ہے وہ بات جسے اللہ پاک فرماتا ہے اتخذ الہہ ہوا. اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا.
بے شک تسبیح پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لیکن جب وقت آتا ہے تو ماسٹر سلنڈر اس کا جام ہو جاتا، بریک ہی نہیں لگتی، فلوڈ بھرا ہوا اندر، نمازیں بھری ہوئی ہیں، جب بھی کھول کے دیکھتا کہتا ہے وہ تو آئل تو پورا ہے، بریک آئل تو پورا ہے۔ وہ جو الہ والا خانہ ہے جس نے سارا نظام چلانا ہے، جب تم اس کو چھوڑ دو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ عقل در حقیقت انسانی جذبات کی غلام ہے، اور اسے ہونا بھی چاہیے، اسے صرف انہی جذبات کا غلام ہونا چاہیے، اس کا کام اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان جذبات کی خدمت کرے اور کبھی کسی اور کو اس معاملے میں احکامات کا حق دے کہ نہیں کوئی ان سین ہستی آسمانوں پہ ہے جو مجھے یہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ مت کرو، یہ ظلم ہے۔ جب آپ معاملات کو اپنے جذبات کو سونپ دیں گے تو جذبات تو ہر جتنے بندے اتنے جذبات ہوں گے، اور وہ کنٹراڈکٹری ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز کو میں صحیح سمجھ کے کرتا ہوں، میری عقل کہتی ہے بالکل ٹھیک، اور وہ دوسرے کے لیے ظلم ہوتا ہے، وہ اس کو کسی اور طریقے سے ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب بات یہاں چلی جائے گی تو توحید اور وحدت کہاں قائم ہوگی؟ انسانیت کس رسی کے ساتھ باندھی جائے گی؟ وہ ٹائی راڈ کیا ہوگا؟ اگر بچوں کو دے دیے جائیں ان کے اپنے پیپر سالو کرنے کے لیے کہ لو بیٹا خود نمبر دے لو اپنے آپ کو، تو سارے بچے اپنے آپ کو 100% دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہمارے جذبات تو یہ ہیں کہ جب ہم گاڑی پہ ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو پیدل چل رہا ہے وہ کھڑا ہو، اور جب ہم پیدل ہوتے ہیں تو ہم گالیاں دیتے ہیں بریک نہیں مارتا پاگل کا پتر۔ جب ہم خود لفٹ کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کسی فلور پہ رکے، وہ ہم کہتے ہیں نہیں وہ 18 سے نیچے گراؤنڈ فلور تک گولی کی طرح جانی چاہیے، اور یہ پاگل کا پتر کون دبا کے کھڑا ہے یہاں درمیان میں؟ کتنا غصہ آتا اس بندے پہ، سب گور کے اس کو دیکھتے تم دبا کے کھڑے تھے۔ اور جب ہم خود باہر کھڑے ہوتے ہیں کتنا غصہ آتا ہے کہ کھڑی نہیں ہوئی، یہ اتنی دیر سے پھنسی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پیمانے لینے کے اور ہیں، دینے کے اور ہیں۔ جب معاملہ یہاں چلا جائے، کوئی فیصلہ کن ہستی نہ ہو تو دنیا میں سوائے جنگل کے قانون کے اور ظلم اور فساد کے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر یہاں سے جان چھڑانے کے بعد کہ جی ہم فلاں، ہمارے یہاں یہ کہا جاتا فلاں باڑا جی آزاد طبیعت آدمی، یعنی نماز روزہ نہیں کرتا، آزاد ہو گیا ہے، اور ہم غلام ہیں۔ بڑی حسرت سے دیکھتے نا، اب جس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دوسرے بندے نے روزہ نہیں رکھا اور دل میں یہ حسرت کر رہا ہے یار بڑی موج مار رہا ہے، اس کا روزہ بھی روزہ نہیں، اس کا روزہ نہیں، سوائے بھوک اور پیاس کے سے کچھ ملا نہیں۔ ہندوؤں کو دیکھا کھاتے پیتے کا یار کنے چنگے نے یار موج پہ کر دینے، ہمیں جون جولائی میں بھوکا رکھا ہوا۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ بال بنا کے نکلو، ہونٹ چپڑ کے نکلو، غیر مسلموں کو یہ مت بتاؤ کہ تمہیں تمہارے رب نے سزا دی ہوئی ہے، گردن تن کے نکلے، ایسے نہ پتا چلے کہ شوگر ڈاؤن ہوئی ہے، ٹانگیں کی سیٹ رہے کیوں، روزہ تمہیں نہیں پتا روزہ رکھا ہوا۔ یہ پریسٹیج کا معاملہ ہے، دین کی پریسٹیج کا معاملہ ہے، تن کے چلو جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا آزاد منش آدمی ہے، کسی کو نہیں مانتا، لبرل ہے، نہ ہندوازم کو مانتا ہے، نہ اسلام کو مانتا ہے، نہ فلاں کو مانتا ہے، یہ تو جی انسانیت کو مانتا ہے۔ انسانیت کی حالت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ جو کام بھی انسان کر رہا ہے اس کو انسانیت ہی کہتے ہیں، جو کام غلام کرتا ہے اس کو غلام ہی کہتے ہیں، جو نوکر کرتا ہے اس کو نوکری کہتے ہیں۔ وہ صرف کھڑا رہے باس کے کمرے کے سامنے، نوکری ہے نا، کام تو کوئی نہیں کر رہا، لیکن اس کا کھڑا ہونا بھی نوکری ہے۔ کہتے ہیں یہ آزادی دے کے مذہب سے کہ یہاں سے تم آزاد ہو جاؤ گے، مزہ آ جائے گا تمہیں زندگی کا جب تمہیں مذہب سے جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ there is no real freedom since men are determined by their circumstances۔ حقیقی آزادی کا بھائی صاحب کوئی نام نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے آزادی کی جب تک کہ حالات تمہارے مقدر کا فیصلہ کرتے۔ دیکھا
پہلے اسے کہا کہ مذہب سے آزاد ہو جاؤ، نماز روزے سے جان چھڑاؤ، یہ پردے وردے سے جان چھڑاؤ، آزاد کہلاؤ گے۔ جب وہاں سے جان چھوٹی تو کہا کہ پتر آزادی نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ مین آر انسلیوڈ بائی دیئر پیشنس، لوگ اپنے جذبات کے غلام ہوتے ہیں۔ پتر ایک کی غلامی سے آزاد ہو کے تم کروڑوں کی غلامی میں پھنس گئے ہو۔ آپ ایک ہے نا، یہ جذبات جو ہیں انہی سے جان چھڑائی نا۔ من اعطا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جو دے تو اللہ کی خاطر دے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ریوارڈ نہ تھینکس، تمہارے لیے کیے نہیں بھائی صاحب، تمہارے لیے کیے ہی نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو کسی اور کے چہرے اقدس کی خاطر یہ تمہیں دیا ہے۔ اللہم وجہک اکرم الوجوہ، اللہ پاک تیرا چہرہ سب سے عزت والا چہرہ ہے جس کی خاطر کوئی کام کیا جائے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، محبوب کو کھلانے کا دل کرتا ہے نا، اس کی دعوت کریں، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی دعوت کرتے ہیں نا، دعوت سے محبت بڑھتی۔ اللہ کی دعوت کیسے کریں، کھاتے ہی نہیں۔ کہا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک بندے کو اپنی نعمتیں گنوا کے کہے گا میں نے تمہیں کتنا دیا، تو نے کبھی میری دعوت ہی نہیں کی۔ اس پہ وہ کہے گا کہ اللہ پاک تو کھاتا ہی نہیں ہے، میں تیری دعوت کیسے کرتا۔ فرمایا تمہیں پتا تھا نا فلاں بندہ بھوکا ہے، اگر تو اس کو کھلاتا تو آج اس کھانے کو میرے پاس پاتا۔ کہا میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری کوئی نہیں کی۔ اللہ پاک تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تیرا فلاں پڑوسی بیمار تھا، تو اگر اس کو وزٹ کرتا، تو اس کی زیارت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ مریض سے دعا کروانی چاہیے، مریض سے دعا کروانی چاہیے، جو مصیبت میں ہو اس سے دعا کروانی چاہیے، وہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ پوچھا اللہ تو کہاں ملتا ہے؟ فرمایا انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس ہوتا ہوں۔ تو اس کی جب محبت فیصلہ کرے کہ اس کو دینا ہے تو بے شک اس کو دو، اگرچہ وہ تمہارا دشمن ہو۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ رشتہ داروں کو دینے میں لاجک یہ کہتی ہے کہ ثواب آدھا ہونا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے ہم نے زکوٰۃ نکالی اپنی بہن کو دی ہے تو اپنی بہن کا چولہا جلایا ہے، آپ کو وہ جو خونی تعلق تھا، وہ جو بلڈ ریلیشن تھا، اس کو سیٹسفائی کیا نا آپ نے، تو کہا جائے گا کہ چونکہ تو نے اپنی بہن کو دیا ہے اور اس نسبت سے تمہیں خوشی ہوئی دے کر کہ چلو زکوٰۃ بھی نکل گیا، بہن کا چولہا بھی جل گیا، تو آدھا ہم کاٹ لیتے ہیں، تمہیں 50% ہم اجر دیں گے۔ ہم کسی غیر کو دو گے تو ہم تمہیں پورا اجر دیں گے۔ کہا نہیں، پہلے قریبی کو دو تاکہ تیری بہن تیری زکوٰۃ سے چولہا جلا لے، کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بار اس کی اولاد رسوا نہ ہو، ان کی نظر نیچے نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا نظام چل رہا ہے۔ اور ایک تو اس پردہ داری کی وجہ سے اجر میں اضافہ کر دیا، دوسرا چونکہ رشتہ دار ہمیشہ آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ان سے توقعات ہوتی ہیں اور وہ توقعات ٹوٹتی ہیں۔ کہا گیا جاتا ہے نا کہ انسان کو بندہ دکھ نہیں دیتا، اس بندے سے وابستہ توقعات دکھ دیتی ہیں، جب وہ ٹوٹتی ہیں نا، آپ ایک چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے نہیں ہوتا تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اس تکلیف کی وجہ سے تیرا نفس اس کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کہتا نہیں دوڑ اس کی مدد کر۔ نفس کہتا ہے نہیں ذرا اس کو رگڑا لگنے دے، یہ بڑا فن خان بنتا تھا، جس نے فلاں دن تمہیں سلام نہیں کیا تھا اور فلاں کیس میں تمہارے حق میں گواہی نہیں دی تھی، مت دے سے۔
اللہ کہتا نہیں دوڑ اس کی مدد کر. اب اگر وہ اللہ کے کہنے پہ دے رہا ہے تو اس کو لازماً نفس کو شٹ اپ کروانا پڑے گا, بند کرو بکواس کو. مجھے اللہ پاک کہہ رہا ہے دینے کے لیے, اور تم درمیان میں اس کی فائلیں نکال کے لا رہے ہو کہ اس نے یہ بھی تیرے ساتھ کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا. ہمارے جب 18 پرنسپل صاحب انہوں نے آؤٹ کیے تھے تو سفارش لے کر ہم گئے, تو اس نے کہا کہ اگر تم مقدس پیشے سے وابستہ نہ ہوتے تم سب پرنسپلوں کو اندر بند کر دیتے ہیں. ہمیں یہاں شیخ صاحب کے حکم پر عمل درآمد کے لیے بٹھایا گیا, اس کو توڑنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا. ہاؤ ڈیئر یو ٹرائی, تم نے یہ کوشش کیسے کی کہ تم آ کے اس حکم کو بدلی کروا لو کسی واسطے سے. تو اس کو کہو چپ کر جاؤ, باز آ جاؤ, ورنہ میں اس سے زیادہ دے دوں گا. تو وہ چپ کر جائے گا. 100 زکات بنتی ہے نا, میں 150 دے دوں گا اسے اگر آئندہ پھر ایسا کیا تم نے تو. فرمایا دگنا اجر ملتا ہے رشتہ دار کو دینے پر. کیوں؟ رشتہ دار کو دینے میں تکلیف ہوتی, ان سے بندے نے ڈنگ کھائے ہوئے ہوتے. سب سے زیادہ مزاحمت بیوی کی طرف سے ہوتی ہے, وہی فائلیں اٹھا کے لاتی ہے. پتہ ہے نا اس نے فلاں دن فلاں کیا تھا, پتہ نا میرے منع کے ساتھ یوں کیا تھا اس نے, ہمارے بیٹے کو اس کے بیٹے نے مارا تھا. اس وقت اجر زیادہ ہے. الاقرب فالاقرب. تو انہی جذبات کو کنٹرول کرنے والا وہ جو ٹائی رائڈ ہے نا, وہ ہے ایمان. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا میرے آگے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ وسمعہ وجعل علی بصرہ غشاوہ, کرٹنز ڈال دیے آنکھوں پر, کانوں کو سیل کر دیے, دل کو سیل کر دیے. کیوں؟ یہ اپروچ غلط کر رہا ہے, یہ غلط اپروچ کرتا ہے. آپ ہاٹ میل پہ جائیں اپنے اکاؤنٹ پہ, 3-4 بار غلط آپ ٹرائی کریں, وہ جو فگر دیتے ہیں وہ بھی غلط آپ ڈالیں, لاک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. اسی طرح جب بندہ ان سماعت اور بصارت سے غلط اپروچ کرتا ہے, غلط نتیجے نکالتا ہے, تو اللہ پاک اس کو سیل کر دیتا ہے, لاک کر دیتا ہے. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. تمہیں نصیحت نہیں ہوتی کہ جس بندے کو اللہ تک پہنچ کر بھی ہدایت نہ ملے اس کو اور کون ہدایت دے گا؟ سورج چڑھا ہوا ہے نصف نہار پر اور اس بندے کو کچھ نظر نہیں آ رہا, تو اس کی آنکھوں میں ٹارچ مار کے آپ کبھی بھی اس کو کچھ نہیں دکھا سکتے. تو یہ دو جو ذریعے ہیں, یہ سماعت, یہ بصارت, بار بار قرآن حکیم میں کہا گیا ہے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ واثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندہم من العلم. جب بھی ہمارے رسول ان کے پاس آئے تو انہوں نے بھروسہ کیا اپنے علم پر, اسی پہ وہ شیخیاں بگارتے رہے کہ نہیں ہم اپنی ترقی کے ذریعے, ہم اپنی فلاں چیزوں کے ذریعے ترقی پا رہے ہیں, دین کا اس کے ساتھ کیا تعلق. سب سے پہلے جو سائنسی سوال اٹھایا تھا فرعون نے اٹھایا تھا. قال یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات والارض لعلی اطلع الى الہ موسیٰ, اسباب السماوات لعلی اطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اور ایک بڑا سا مینار بنا ہوا ہے حامان, بجٹ جتنا مجھ سے لے لو, میں ذرا چڑھ کے دیکھوں تو موسیٰ کا خدا کہاں بیٹھا ہو. یعنی وہ سائنس کے ذریعے خدا کو دیکھنے چلا تھا. اقبال کہتا ہے علم کے حیرت کدے میں نہیں اس کی نمود, علم کے حیرت کدے میں نہیں اس کی نمود. علم
حیرت کدہ ہے، تم متحیر ہو جاؤ گے، وہاں گم ہو جاؤ گے، اتنی بول بلائیاں ہیں اس میں۔ علم کے حیرت کدے میں نہیں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود۔ پھول کی پتی بتاتی ہے خدا ہے، اس کی خوشبو بتاتی ہے، رنگوں کا شیڈ بتاتا ہے، یا وہ رنگ اس کی ٹہنی میں سے نکال کے دکھاؤ۔ تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے ناخن بڑھتے رہتے ہیں، دانت نہیں بڑھتے، تمہاری باڈی کا حصہ ہے نا۔ جوان آدمی کا آپ ناخن نکال دیں وہ نکل آئے گا، 2 مہینے کے بعد نیا آ جائے گا اس کی جگہ۔ دانت کیوں بڑھنے رک جاتے ہیں، ناخن کیوں آپ ہر ہفتے کاٹتے ہیں؟ اگر دانت بڑھتے رہتے تو یہ والے نیچے نکل جاتے، یہ والے کہاں جاتے؟ آپ کے تالو میں گھس جاتے۔ کیا بنایا اس نے؟ تمہاری بنائی ہوئی چکیوں کا اوپر والا پڑ جو ہے وہ گھومتا ہے، وہ پیستا ہے، رب کی چکی کا نیچے والا پڑ پیستا ہے۔ کو پتا ہے؟ واحد آپ کا عضو ہے یہ جبڑا، جو ہینگ ہے، جو ہینگنگ مسل ہے، ایک مسل کے ساتھ لٹکا ہوا ہے بس۔ اور یہ زبان کو ماں کی طرح گود میں، ماں جس طرح بچے کو لیتی ہے، زبان کو گود میں رکھ کے حرکت کرتا ہے، اگر اوپر والا چلتا تو اس کو پیس دیتا ہے اس زبان کو۔ کبھی ان چیزوں پر غور کیا؟ افرأیتم ما تمنون، جو ٹپکاتے ہو اس کو دیکھا ہے، پھر جو آتا ہے اس کو دیکھا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، جو بوتے ہو اس کو کبھی دیکھا ہے۔ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، وہ تو گل جاتا ہے، وہ گل جاتا ہے، گلے نہ تو نیا پیدا نہیں ہوتا، اس کو گال کے رب۔ اسی لیے اسباب جہاں جواب دے دیتے ہیں نا، رب وہاں نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے سارے اسباب اختیار کیے تھے، پہلے پلاننگ کی تھی، اونٹ تیار کیے تھے، کس سمت نکلنا ہے پہلے طے کیا تھا، کتنے دن غار میں رہنا ہے پہلے طے کیا تھا، وہاں کھانا کون لے کے آیا کرے گا پہلے طے کیا ہے، ان قدموں کے نشانوں کو کون مٹائے گا پہلے طے کیا ہے، گائیڈ ساتھ لیا ہے، اسباب سارے اختیار کیے۔ مدینے کے الٹ گئے ہیں، 100% 180 ڈگری پر مدینے کے اپوزٹ گئے ہیں، تاکہ دشمنوں کو پتا میں نے مدینے جانا، وہ ادھر کی طرف دوڑیں گے۔ اسباب سارے اختیار کر دیے، اللہ پاک ان کو لے کر غار کے منہ پر آ گئے۔ اسباب ختم ہو گئے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اسٹریٹجی اختیار کی تھی اس کا اینڈ ہو گیا جب کافر آ کے غار کے اوپر کھڑے ہو گئے، تو کافروں نے حضور کے اسباب کو اپنے اسباب سے شکست دے دی۔ انہوں نے جو گائیڈ پکڑا اس نے لا کے کھڑا کیا، اس نے کہا بندہ یہاں ہے، اگر ہے تو اس غار میں۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا پاگل ہو تم، ابھی یہاں سے کبوتر اڑ کے گیا ہے، یہ جالا لگا۔ اس نے کہا مجھے پتا نہیں، میرا علم یہ کہتا ہے کہ بندہ اگر ہے تو اس میں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ان میں سے کوئی اگر صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو وہ تو ہمیں دیکھ لے گا۔ کہا ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ دیکھا آپ نے، اسباب پر توکل نہیں کرنا، توکل اللہ پر کرنا ہے۔ اسباب اختیار کرو، یہ سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 3 دن بخار چڑھا رہا، دوائی کوئی نہیں کھائی، اللہ ٹھیک کرے گا۔ لیٹے ہوئے تھے، ٹیمپریچر، حضور نے فرمایا نبیوں کو سب سے زیادہ بخار آتا ہے، پھر اس سے جو نیک ہوتا ہے کم، نیک ہوتا ہے کم اوپر۔ تو اللہ پاک نے وحی کی، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو اپنے صبر سے میری حکمت کو شکست نہیں دے سکتا، میں نے بیماری پیدا کی تو دوا بھی پیدا کی۔ کہا مومن دوا کھاتا ہے، توکل دوا پر نہیں کرتا، شفا اس سے مانگتا ہے۔ تیرے کن نے شفا ڈالنی ہے اللہ پاک، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو نے کہا تھا بہانہ بنا دے، میں نے بہانہ بنا دیا دوا کا۔
مومن جب دکان ڈالتا ہے تو اس پر توکل نہیں کرتا، توکل اللہ پر کرتا ہے۔ تو نے کہا کہ سبب کا ایک پردہ بنا، میں اس کے پیچھے آؤں گا، میں نے پردہ بنا دیا میرے مالک، اب رزق دے، برکت دے۔ تو آخر وہ اسباب جواب دے کہ دانا گلتا ہے تو وہاں سے نیا نکالتا ہے اللہ پاک، کو یہ نہ کہے کہ اس میں سے نکلا ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو گلا دیں، وہ گلا ہوا گل جائے۔ آلو گلتا ہے تو نیا آلو نکلتا ہے نا، گندم کا دانہ گلتا ہے تو اندر سے کومپل نکلتی۔ پھر فرمایا فَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، جو پانی پیتے ہو کبھی دیکھا ہے تم نے اس کو؟ اب وہ دیکھنا تھا کہ یہ پانی ہے، یہ بادل سے برسا ہے، آج ہمیں پتہ ہے، اس سے زیادہ اب ہم اسے خوردبین سے دیکھتے، اس میں کیا منرلز ہیں، کیا اسینشیلز ہیں اس کے اندر۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ پانی دو گیسوں کا مجموعہ ہے، دونوں خطرناک گیسیں، ایک آگ لگاتی ہے، دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے، دھماکے سے جلتی ہے اور دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے، اور اللہ نے دونوں کو پریس کر کے قوت کے ساتھ، اس بگ بینگ کے ساتھ آگ بجھانے والا پانی بنا دی، بالکل اپوزٹ چیز۔ افرائیتم، تم نے یہ دیکھا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، تم نے بادل سے اس کو نازل کیا ہے، ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو نازل کرنے والے، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو کڑوا بنا دیتے۔ یہ لاز آف نیچر کس نے بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو نمک پانی کے ساتھ ہی اٹھتا اور ساتھ ہی برستا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو کھارا بنا دیتے، کڑوا بنا دیتے۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیا مانگتا ہے تم سے؟ بل مانگتا ہے؟ اتنا ہی کہتا نا کہ کہہ دو سبحان اللہ، پیو تو بسم اللہ کے ساتھ، ختم کرو تو الحمدللہ کے ساتھ، اس سے زیادہ کچھ مانگتے ہیں؟ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، دیکھتے نہیں ہو کس طرح ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اس کو، کہاں سے اٹھاتے ہیں، کہاں جا کے اس کو فریز کرتے ہیں۔ اتنا بڑا فریزر تم بنا سکتے تھے؟ پھر ہم سورج کی گرمی بھیجتے ہیں، وہ پگھلاتی ہے، پھر وہ آتا ہے رستوں میں، سیراب کرتا ہوا آتا ہے، سب سوائل واٹر بھی ہوتا ہے، دریاؤں میں بھی آتا ہے، نہریں بھی چلتی ہیں، کنویں میں بھی آتا ہے، چشموں سے بھی پھوٹ کے نکلتا ہے۔ ہم نے کیا کیا تمہاری خدمت میں ہم لگے ہوئے ہیں، کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْن، وہ کتنا بیزی ہوتا ہے۔ ایک ایک سانس، اللہ کی قسم، ایک ایک سانس اس پیالے میں ڈالی جاتی ہے، وہ ہمارا ساقی ہے۔ ہم ایسے نہیں جی رہے کہ کسی نے بیٹری چابی لگا دی ہے، ایک ایک لقمہ کھلاتا ہے جس طرح ماں کھلاتی ہے۔ الذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور ہر لمحہ اس کا انٹریکشن ہمارے ساتھ جاری ہے۔ ہم ایک خالی پیالے کی طرح ہیں، بے ارادہ، بے اختیار، بے صفات، ایک ایک صفت وہ ڈالتا ہے، اور روز ڈالتا ہے، ہر لمحے ڈالتا ہے۔ ایک لمحہ آتا ہے ہم نہیں بول سکتے، وہ نہیں ڈالتا نہیں بول سکتے، وہ نہیں ڈالتا ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں ڈالتا ہم نہیں سن سکتے، وہ نہیں ڈالتا ہم نہیں چل سکتے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں اور منہ میں گڑ گڑ کر کے رہ جاتے ہیں، بیٹوں کو بھی نہیں پتا باپ نے کیا کہا ہے، گنگ کرتا ہوا۔ اور یہ پروفیسر تھا، 2 گھنٹے لیکچر دیتا تھا، آج کیا ہوا اس کو؟ اور تم کیوں نہیں سمجھتے ہو تم کتنے محتاج ہو اللہ پاک کے؟ ہر لمحہ بھائی صاحب، جس طرح آپ کی سم کا اتصالات کے ساتھ ہر لمحہ لنک رہتا ہے، تو جہاں چاہتے ہو مار لیتے ہو نا بٹن، اسی طرح اللہ پاک کا ہر لمحہ تمہارے ساتھ رابطہ ہے، تو یہ سانس چل رہی ہے، وہاں سے ڈالی جاتی ہے، اسی لیے اس کو ساقی کہتے ہیں کہ ہر صفت تیرے اندر وہ ڈالتا ہے، اس پیالے کو بھرتا ہے۔ ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر کبھی رب پہ پیار آیا؟ صحت کو دیکھ کے کبھی پیار آیا؟ حادثہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، بلدیہ والے پانی سے دھو رہے ہیں خون کو، کبھی اپنی سلامتی پہ پیار آیا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں پڑھیں جن میں سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْمُعَافَاةِ،
اللہ پاک تیری تعریف اہل پر، اہل و عیال پر بھی اور مال پر بھی اور ان کو حاصل شدہ عافیت پر بھی کہ ہیں بھی اور صحیح سلامت بھی، جن کے گھروں میں معذور بچے بھرے ہوئے 3-3 4-4، 16-16 سال کا بچہ اس کے پیمپر بھی بدلی کرنا پڑتا ہے، ساتھ نابینا بھی ہے۔ کبھی صحت مند بچوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا؟ پیار کہاں سے آئے گا؟ پیار تو انٹریکشن سے بڑھتا ہے نا۔ کبھی اللہ سے باتیں کی ہیں اپنی زبان میں؟ نہیں۔ تو محبت ان 2 دروازوں سے اندر آتی ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، دل میں جاگزین ہوتی ہے، اور زبان اس کے چرچے کرتی ہے، زبان اس کا تذکرہ کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تھوڑا نہیں، تم جس طرف آنکھ اٹھاؤ گے تمہیں اللہ کے احسانات نظر آئیں گے، تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ذکر تذکرہ یہ نا کہ تمہیں رب یاد آ جائے، اپنے ساتھ اس کا تعلق یاد آ جائے، اور تم نماز پڑھو تو پیار سے پڑھو، سر رکھو تو اس کے قدموں میں رکھو۔ فرمایا جب تک تم ادھر ادھر خیال نہ کرو رب تمہارے سامنے ہوتا۔ فرمایا پیاز کھا کے نہ آؤ، تم رب کے سامنے کھڑے ہوتے۔ فرمایا بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا۔ کبھی آپ کو احساس ہوا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ نماز نفل پڑھ رہا ہے، تو کبھی آپ کو احساس معرومی ہوا کہ یار وہ تو رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اتنا کلوز ہے، میں کیوں بیٹھا ہوں؟ آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور شروع کر دیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے واقعہ زندگی میں کہ اللہ نماز بندہ پڑھے اور اس کو لٹکائے؟ جو محبوب ہوتا ہے اس سے جب بندہ بات شروع کرتا ہے تو بات کو لمبا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھنا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پاک چاہتے تھے کہ وہ دیکھ لے ذرا ہاتھ کی طرف دوبارہ، تاکہ اگلا جو کام ہونے والا ہے پھر شک میں نہ پڑے کہ ہو سکتا ہے میں نے جلدی میں کسی سانپ کو اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا ایک دم وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا؟ تم فوراً دیکھا اس کی طرف کہ کوئی اوپری چیز تو نہیں میں نے پکڑ لی۔ کہنا چاہیے تھے قال ہی عصائی، یہ میرا ڈنڈا ہے، عصا ہے میرا، بات ختم کر دینی چاہیے تھی، لیکن بات ہو رہی تھی اللہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھوڑی اور دیر لگ جائے۔ قال ہی عصائی اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اللہ کو پتہ نہیں ہے موسیٰ کہ تو اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہے؟ یہ کس کو بتا رہے تھے؟ یہ کس کو بتا رہے تھے؟ کہا یہ اللہ پاک بھی جانتا تھا کہ موسیٰ بات لمبی کرنا چاہتا ہے، مزہ آیا موسیٰ کو مجھ سے بات کر کے۔ کہا یہ سارے منافع جو تو بتا رہا ہے نا، اب نیا منافع دیکھ، القھا یا موسیٰ، ذرا چھوڑ اس کو، دیکھ تماشا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔